یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اما بعد ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم علی النبی الأمی وآلہ۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان عظیم ہے علی المؤمنین، مومنین پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے انہی میں سے، من انفسہم، انہی میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، ایک نبی کو ہم نے مبعوث فرمایا من انفسہم، یتلون علیہم آیاتی، جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو انہیں کتاب اور حکمت کی بات، قرآن اور حکمت کی بات۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ورنہ اس سے پہلے یہ صریح گمراہی میں تھے۔ یہ تو ہو گیا سیدھا سا ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے، مومنین کو کیا حکم دیا ہے؟ حکم دیا ہے کہ تم اگر احسان کرو کسی پر، جتلانا نہیں، جتلانا نہیں، ورنہ ساری بات آپ کی جو احسان کرنے کی وجہ سے آپ کو ملنے والا تھا اللہ کی طرف سے اجر، وہ سارا گیا۔ ہماری فطرت کیسی ہے؟ ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کچھ بھی دیتے ہیں، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ادب کرے، ہمارا احترام کرے، ہم سے جھک کے رہے ہمارے آگے، ہمیں جہاں بھی دیکھے سلام کرے۔ یہ ہماری فطرت ہے۔ اگر اس کے پاس چند پیسے آ جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے، اللہ اس پہ رحم کر دیتا ہے، اس کے حالات سدھر جاتے ہیں، تو ہم لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے کل تک ہمارے سے لیتا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، یہ تھا۔ تو اپنا اجر جو ہے وہ ضائع کرنا ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے مومنین کو۔ اور خود یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو احسان کیا ہے، ہم کو حکم دے رہا ہے کہ تم نہیں کرنا، اور خود اللہ کر رہا ہے۔ تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو بھیجا ہے، اور یہ امت جو اتنی بھی ہے یہ آپ ہی کی ہے، تو پھر آپ کس کو زکوٰۃ دیں گے؟ آپ کس کو زکوٰۃ دیں گے؟ ساری آپ کی ملکیت ہے، ساری آپ کی ملکیت ہے، اور بڑے ہی شفیق ہیں آپ تو بڑے ہی شفیق ہیں۔ تو آپ کے لیے زکوٰۃ دینا نہیں ہے، زکوٰۃ دینا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو احسان ہے یہ، آپ کبھی بھی احسان نہیں جتاتے، آپ کبھی بھی احسان نہیں جتاتے۔ تو احسان کا مطلب یوں ہوا کہ ہم کو بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں، کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں، تو یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں رکھا۔ تو احادیث میں تو یوں بھی آیا ہے کہ اگر کسی کو کچھ دیتے ہو تو اس قدر رازداری سے دینا جیسے کہ آپ اگر سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اتنا چھپا کر دینا ہے، اتنا چھپا کر دینا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ، آپ کا حال کیا تھا؟ آپ کا جب وصال ہو گیا تو آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، آپ کو غسل دیا جا رہا تھا۔
جب غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کی پشت مبارک کو دیکھنے والوں نے دیکھا سب لائن پڑے ہوئے تھے، پشت مبارک پہ لائن پڑے ہوئے تھے، تو لوگ پریشان ہو گئے، ایسے جیسے کوئی لوچا ہے کیا، یہ نشان پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کس بات کے لیے پریشان ہو گئے؟ تو آپ کا جو خادم خاص تھا ہمیشہ جو رہتا، تو اس سے پوچھے تو رونے لگ گیا، بولا یہ امام صاحب نے ہم سے قسم لی تھی اسے کبھی نہیں بولنا، مگر اب تو چونکہ آپ کو ہے نہیں، پردہ فرما گئے، اب میں بول سکتا ہوں آپ سے کہ بولے رات کے وقت، دن میں تو پہلے آپ جا کر دیکھ لیتے تھے گھر لوگوں کے کہ کون ضرورت مند ہے، تو اس کے گھر لے جا کر سامان جو ہے سو ڈالتے تھے، کس طرح اپنی پشت پر جو ہے نا وہ تھیلا رکھ کر لے جاتے تھے، تو تھیلے سے جو چیزیں ہوتی تھی وہ لگڑا لگ کر پیٹھ کے اوپر نشان پڑ جاتے، تو رات کے اندھیرے میں لے جا کے ان کے دیواروں کے اوپر سے پھینک دیتے تھے۔ ان کے گھروں میں آج کے کی طرح تو گھر ہوتے نہیں تھے، تو وہ گھر میں ان کی دیواروں کے اوپر سے ان کے گھر میں پھینک دیتے تھے، اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے پھینکا ہے، کس نے دیا ہے، کسی کو علم ہی نہیں، اور آپ جو ہے نا اس طرح کرتے کہ روز کا معمول تھا کہ دیکھتے تھے، سامان لاتے تھے، لے آتے تھے، کسی کو علم نہیں ہے۔ احسان اس طرح سے کہتے ہیں کہ امام شافعی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 صرف اس جستجو میں نکلے تھے کہ شہر مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی ہے، کب ہوگی کسی کو علم نہیں ہے، تو وہاں آئے مکے تک اور اسی راستے میں انتقال بھی ہو گیا، اور صرف اس امید پہ تھے کہ ہم اگر مر بھی جائیں تو ہماری خبر کے اوپر سے آپ کے قدم مبارک چلے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی آس میں، اسی تڑپ میں، اسی امید میں انتقال کر گئے۔ 70,000 انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے، وہ بھی نبی ہیں، کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی رسول ہیں، اور وہ آئے ہیں، اور اس امت کا حال دیکھو، اس امت کا حال دیکھو، دیدار بھی ہوتا ہے یہاں پر، زندوں کو دیدار ہوتا ہے، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری خبر میں خود تشریف لاتے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے، اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کیا؟ زبان پر ایک ہی ہے کہ میری امت، میری امت، میری امت۔ جب اسرائیل جب ملک الموت آتے ہیں آپ کے پاس، تو بڑا طویل قصہ ہے، میں آپ کو مختصر سی بتاتا ہوں کہ جب آتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں بھائی کس لیے آنا ہوا آپ کا؟ ملک الموت سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کس لیے آئے؟ تو بولے آپ کو لے جانے کے لیے آئے، اور حکم یہ بھی ہے، اور حکم یہ بھی ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہ کام نہ کریں، اگر آپ نے اجازت دی تو ہم کرتے ہیں، نہیں تو نہیں، آپ کی اجازت کے بغیر ہم نہیں۔ تو آپ کا ارشاد کیا ہوتا؟ پہلے جبرائیل کو آنے دو، آخر جبرائیل کو آنے دو۔ جبرائیل آئے تو پوچھے دیکھو جبرائیل یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، اور پھر تمہارے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ جاؤ معلوم کرو اللہ رب۔ اب جاتے ہیں، آتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ 1 سال پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو ہم اس کی توبہ قبول کر لیں، مگر سوال یہی پیدا ہوتا ہے، حضور کا ارشاد ہوتا ہے کہ بھائی میری امتی کو کیسے معلوم ہوگا
میرے امتی کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اس کا آخری سال ہے؟ تو بہرحال بیک اینڈ فورتھ آپ آتے جاتے ہیں، ہوتے ہوتے آخری میں ایک حکم آ جاتا ہے کہ دیکھو آپ جا کر کہیے ہمارے رسول سے، ہمارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کا امتی پہلے توبہ کر لے مرنے سے پہلے، مرنے سے پہلے سے مراد کیا ہے؟ کب تک جب اس کی روح اس کے نرخرے میں آ جاتی ہے، اس سے پہلے بھی اگر جب اسے حالات دکھتے ہیں دوسری دنیا کے، جب ملائک وغیرہ سب دکھتے ہیں، اس سے پہلے تک بھی اگر اس نے توبہ کر لی، استغفار کر لی، تو ہم اسے بخش دیں گے۔ اور اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو ہم آپ کی شفاعت سے اسے بخش دیں گے یوم قیامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ہاں اب میں راضی ہوں کہ اللہ سے اب مجھے لے چلو۔ کتنا بڑا احسان ہے ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رات بھی آپ کی زندگی میں ایسی نہیں گزری جس میں کہ آپ نے مکمل آرام کیا ہوئے گا۔ ہر رات اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے امتی کو بخش دے، میرے امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ روتے ہیں رات بھر اٹھ کے، ہمارے لیے روتے ہیں۔ ہم کبھی خود اپنے لیے روئیں، دوسروں کا تو چھوڑ دیں، خود اپنے لیے روئیں کہ مولا میرے سے غلطی ہو گئی، مولا مجھے معاف فرما دے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں آئندہ نہیں کروں گا، مولا مجھے اپنی رحمت میں۔ ہم نہیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ رات دن ہماری ہی فکر ہے کہ کسی طرح میرے امتی کا بھلائی ہو جائے، میری امت کا بھلائی ہو جائے، میری امت کا بھلائی ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک بڑی طویل ٹاپک ہوگی، تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی پہ گفتگو کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔